قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وبارك وسلم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے وحی و الہام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو دہریت ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہے، اور دوسری طرف مختلف ادیان کے ماننے والے بھی خدا تعالیٰ کے وجود کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں گویا کہ اب وہ خاموش ہے۔ عیسائی اور یہودی تو ایک طرف رہے، مسلمان بھی وحی و الہام کے دروازے کو قیامت تک بند کیے ہوئے سمجھ رہے ہیں۔ گویا ان کی حالت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کچھ یوں ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا درست اندازہ ہی نہیں لگایا۔ پس یہی غلطی آج کل کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو موقوف سمجھ بیٹھے ہیں، جس میں سے ایک صفت تکلم بھی ہے، یا اس صفت کو صرف انبیاء کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں اور عام انسانوں کے لیے اس صفت باری کو نہیں مانتے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ کے ذریعے ہمیں نہ صرف اس صفت کا صحیح ادراک حاصل ہوا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں وجود وحی و الہام سے مشرف ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور تا قیامت ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو میں اس موضوع کے مختلف پیرایوں پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے وحی و الہام کے جاری رہنے کے بارے میں جو دلائل قرآن کریم میں پیش ہوئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بنیادی دلیل سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، یعنی اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں بھیجے جو اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرے۔ یقیناً اللہ بہت بلند شان والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء نے جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے کسی انسان سے کلام کرنے کے 3 طریق بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریق جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ ہے وحیًا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان سے روبرو بات کرنا، یعنی اللہ اور انسان کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی نابینا شخص ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے، تو وہ نابینا شخص آپ کو دیکھ نہیں سکتا، البتہ آپ کی بات سن کر وہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ کسی وجود یعنی زندہ وجود سے بات کر رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا کلام انسان کے کان میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو اس قسم کی جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ پھر دوسرا طریق یہ بیان ہوا ہے من وراء حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اس سے مراد رؤیا صالحہ یعنی خواب بھی ہیں۔ چونکہ خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں، گویا اس کی حقیقت یا تعبیر پردے میں لپٹی ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض رویا کے ذریعے اس کی حقیقت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بیان کیا کہ میری ازواج میں سے میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ باقی ازواج سے لمبے نکلے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہا کی وفات سب سے پہلے ہوئی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی حقیقت یوں سمجھ آئی کہ یہاں لمبے ہاتھوں سے مراد ظاہری ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے مراد صدقہ و خیرات میں جس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا تھا وہ مراد تھی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تعبیر کس طرح سے کی جاتی ہے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ پھر تیسرا طریق جس سے اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام کرتا ہے وہ ہے یرسل رسولاً، یعنی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسان تک پہنچاتا ہے۔ گویا یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ ایسا ہی احادیث میں بھی اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص سفید لباس میں ملبوس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پھر اس نے چند سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے تو وہ آگے سے آپ کی تائید کرتا جاتا تھا کہ ہاں آپ درست فرما رہے ہیں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ انسان کیسا عجیب ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے، جب اسے جواب ملتا ہے تو پھر اس کی تائید کر دیتا ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس کشف میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی شامل کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو وحی و الہام کو صرف انبیاء تک محدود سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام بشر کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے۔ اگر تو صرف یہ انبیاء تک محدود ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ صرف نبیوں سے ہی کلام کرتا اور کسی سے نہیں کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں ایک فرق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وحی و الہام صرف اس شخص کو ہوتا ہے جو مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی پوری صلح ہو چکی ہو، جبکہ جو کشف ہیں یا رویاں ہیں یہ حضور فرماتے ہیں کسی دہریہ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو وحی و الہام مومن کے ساتھ مخصوص ہیں اور رویا اور کشوف جو ہیں وہ کسی دہریے کو بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر وحی و الہام کے جاری رہنے کی دوسری دلیل جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی
ان پر کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، اور ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی بشارت دیتے ہیں، وہ جنتیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں فرشتوں کو مومنین کے لیے ان کے دل کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تتنزل۔ تتنزل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ حال اور مستقبل دونوں کی بات کرتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ بات کرنے کا سلسلہ بند کر چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کلام ہی ماضی کے صیغے میں کرتا۔ یہاں پر مضارع کے صیغے میں بات کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دائمی صفت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وحی و الہام اللہ تعالیٰ کی ہستی کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر زندہ دلیل ہے۔ عقل بھی خدا کے ہونے پر گواہی دے رہی ہے، لیکن وحی و الہام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سورہ حامیم سجدہ کی اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وہی ہی وہ شے ہے کہ جس سے ان الموجود کی آواز کان میں آ کر ہر ایک شک و شبہ سے ایمان کو نجات دیتی ہے، اور بغیر جس کے مرتبہ یقین کامل کا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وحی و الہام کے جاری ہونے کی ایک اور دلیل جو قرآن کریم سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے معبود کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ جھوٹا بات نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اس کی ایک مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تو آپ کی غیابت میں، آپ کی غیر حاضری میں آپ کی قوم کے لوگوں نے زیورات کو جمع کیا اور اس کو پگھلا کر ایک بچھڑے کا مجسمہ بت بنا لیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ ہمارا خدا ہے، اب ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بت کے مجسمے کے جھوٹے ہونے کی جو دلیل بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ بچھڑے کا مجسمہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے، نہ انہیں کسی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ معیار مقرر فرمایا ہے کہ سچا بات کرے گا اور جھوٹا کلام نہیں کرے گا، جواب نہیں دے گا۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی خاطر جب بتوں کو توڑا تو جان بوجھ کر ان میں سے سب سے بڑے بت کو باقی چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں استفسار کیا، پوچھا کہ یہ کس کا فعل ہے، تو آپ نے جواب دیا بل فعل کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کسی نے تو یہ کام کیا ہے، یہ جو بڑا بت یہاں موجود ہے کہیں اس نے تو یہ کام نہیں کیا، پوچھ لو ان سے، اگر یہ تمہارے خدا ہیں اور آسمانوں زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے تو پھر ان سے پوچھو، ان کا کام ہے کہ وہ تمہیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ جب حضور نے یہ بات بیان کی تو اس دلیل کا اثر یہ ہوا، قرآن کریم فرماتا ہے فرجعوا الی انفسہم، یعنی وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے لگ گئے کہ یہ نوجوان جو باتیں کر رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بہرحال ان کی انانیت نے انہیں حق پہچاننے سے محروم رکھا اور وہ پھر ناکام ہوئے، خائب و خاسر ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وحی و الہام کے جاری رہنے کی ایک دلیل جو اپنی کتب میں بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت خیر امم ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بہترین امت ہو اس میں اللہ تعالیٰ وحی و الہام کے سلسلے کو ہی بند کر دے؟ اللہ تعالیٰ اس امت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے
اپنی تصنیف براہین احمدیہ حصہ چہارم صفحہ 651 تا 672 میں وحی و الہام کے موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر اولیاء کرام جیسے سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں اور دیگر ہیں، ان کے وحی و الہام کا ذکر کر کے اس امت کا خیر امم ہونا ثابت فرمایا ہے۔ نیز اس خیال کو انتہائی درجہ بے ادبی قرار دیا ہے کہ اس امت میں وحی و الہام کا سلسلہ بند سمجھا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلی امتوں کے کاملین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ مریم صدیقہ والدہ عیسیٰ اور ایسا ہی والدہ حضرت موسیٰ اور نیز حضرت مسیح کے حواری اور نیز خضر جن میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا، یہ جب ملہم من اللہ تھے اور بذریعہ وحی عالم اسرار غیبیہ سے مطلع کیے جاتے تھے، سو اب سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ کے کامل متبعین ان لوگوں کی نسبت بوجہ اولا ملہم اور محدث ہونے چاہیے، کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف خیر الامم ہے۔ پس یہ امت کس طرح سے بہترین امت کہلا سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلی امتوں میں تو خدا تعالیٰ لوگوں پر وحی کرتا ہو، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوتی ہوں، لیکن یہ امت اس انعام سے محروم رکھی جائے تو یہ تو عقل نہیں مانتی۔ قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی وحی کے نزول کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے حواریوں پر بھی وحی کے نزول کا ذکر ہے، یہاں تک کہ شہد کی مکھی اور زمین کو بھی وحی ہونے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ مگر یہ امت اس عظیم انعام سے محروم رہ کر پھر کس طرح بہترین امت کا اعزاز پا سکتی ہے؟ اس بارے میں چند ایک آیات ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے۔ مثلا پہلی آیت جو ہم بیان کریں گے وہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کے متعلق کوئی خوف لاحق ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کھانا اور غمگین بھی مت ہونا، ہم ضرور اسے تیرے پاس واپس لائیں گے اور ہم اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَانَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا جو ایک مرد کامل کی صورت میں اس کے سامنے آیا۔ مریم نے اس سے کہا کہ اگر تو واقعی متقی ہے تو میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاک لڑکے کی بشارت دے سکوں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں وہ بھی نبی نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی وحی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، یعنی اور اس وقت کو یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ۔ ایسا ہی وحی کا ذکر ہو رہا ہے تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یعنی اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی کہ پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی اور جو پھول پودے یا بیل بوٹے ہیں ان کا جو سٹرکچر بنایا جاتا ہے، جو عرش بنائے جاتے ہیں، ان میں بھی اپنا گھر بنا اور شہد پیدا کر۔ پھر
ایسا ہی اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بھی وحی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ زلزال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ زمین کی طرف بھی وحی کرے گا اور وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ ناظرین کرام، پھر زندہ خدا کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی ہستی کی دلیل دیتے ہوئے مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یعنی اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو بھی شرف مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف نہیں فرمائے گا، جبکہ خدا تعالیٰ تو لوگوں کو خود دعوت دے رہا ہے، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا۔ پس قیامت تک خدا تعالیٰ کا یہ دعویٰ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دیتی رہے گی کہ جو خدا کو پکارے گا خدا اسے جواب دے گا، پہلے بھی دیتا تھا اور آئندہ بھی دے گا اور قیامت تک دیتا چلا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یعنی اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو الہام کرتا ہے تو فضیلت اس کے الہام میں نہیں ہے، فضیلت دراصل اعمال صالحہ بجا لانے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے تو اسے اپنی ہستی کے ہونے کا ثبوت دے کر اس پر اتمام حجت فرماتا ہے۔ ایسا ہی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام بلم باور ہے، اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان نشانوں کے ذریعے سے درجات کی بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کی طرف جا گرا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، اس کے صفحہ نمبر 11 پر وحی و الہام کی دو اقسام بیان فرماتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک وحی الابتلاء ہوتی ہے، یعنی ایسی وحی جو لوگوں کے لیے ابتلاء کا موجب بن جاتی ہے، جبکہ دوسری قسم کی وحی جو ہے وہ وحی الاستفاء ہے، جو انسان کے دل کو صاف کر کے اسے پاک زندگی بخشتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وحی الابتلاء بعض اوقات ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے، جیسا کہ بلم باور ہلاک ہوا۔ نیز فرمایا مگر صاحب وحی الاستفاء کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ الہام وحی تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے، کوئی انسانی عمل نہیں۔ خدا کے فعل پر اپنا فخر جاننا اور خوش ہونا جاہل کا کام ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض رات کو اس قدر عبادت میں کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا۔ ساتھی نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، اس قدر محنت پھر کس لیے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار نہ بنوں؟ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ الہام، کشف یا رویا 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں وحی و الہام یا رویا و کشوف کی جو پہلی قسم ہے وہ رحمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی وحی جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے اور وہ جذبات نفس سے بالکل الگ ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی حدیث النفس کہلاتی ہے۔ مثلا سارا دن جو انسان کام کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جن میں مگن رہتا ہے، پھر رات کو اسی قسم کے اس کو خیالات آتے ہیں اور خوابوں میں وہ باتیں اس کو نظر آتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثل مشہور ہے کہ بلی کو چھچھڑوں کی ہی خوابیں آئیں گی،
پھر اس کی تیسری قسم ہے شیطانی۔ شیطان بعض اوقات انسان کے دل میں عجیب عجیب سے خیالات ڈال دیتا ہے اور طرح طرح سے اسے دھوکے دیتا ہے، کبھی سنہری تخت دکھاتا ہے، کبھی خوشکن وعدے کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کا دھوکہ ہے، یا پھر ہمارے نفسوں نے ہی ہماری خواہشات کو ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف ضرورت الامام میں سچے الہام کی 10 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ سچا الہام جو خالص خدا کی طرف سے ہوتا ہے مندرجہ ذیل علامتیں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ پہلی علامت حضور یہ بیان فرماتے ہیں، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، لہٰذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ پڑھو۔ پھر دوسری نشانی حضور یہ بیان کرتے ہیں، سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے اور ایک فولادی میخ کی طرح دل کے اندر دھنس جاتا ہے اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ پھر تیسری نشانی حضور یہ بیان کرتے ہیں، سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے اور دل پر اس سے مضبوط ٹھوکر لگتی ہے اور قوت اور رعبناک آواز کے ساتھ دل پر نازل ہوتا ہے، مگر جھوٹے الہام میں چوروں اور مخنثوں اور عورتوں کی سی دھیمی آواز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان چور اور مخنث اور عورت ہے۔ پھر چوتھی نشانی حضور یہ بیان فرماتے ہیں، سچا الہام خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ پھر پانچویں نشانی حضور یہ بیان کرتے ہیں، سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ تو پانچویں نشانی یہ ہے کہ انسان نیک ہوگا، بدی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوگا۔ پھر چھٹی نشانی حضور یہ بیان فرماتے ہیں، سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے اور انسان اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پاتا ہے اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اصل بات حضور کہتے ہیں آگے، اور وہ بنی نوع کی ایک عام ہمدردی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر ساتویں نشانی حضور یہ بیان فرماتے ہیں کہ سچا الہام ایک آواز پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے۔ وہ نہایت ہی حلیم ہے، جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے۔ پھر آٹھویں نشانی حضور یہ بیان فرماتے ہیں، سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے اور اس کو یعنی مخالف کو ذلت کے ساتھ شکست ہوگی۔ پھر نواں جو حضور نے یہاں پر نشانی بیان کی ہے نویں، وہ یہ ہے، سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔ پھر 10ویں نشانی جو آخری نشانی ہے، حضور یہ بیان فرماتے ہیں، سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور کلیم اللہ کو غیب سے عزت اور رعب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی صورت میں ہم میں وہ ہستیاں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے براہ راست اپنے کلام سے مشرف فرمایا ہے۔ نیز اس جماعت میں ہزاروں ایسی سعید روحیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعے اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے۔ یہی جماعت احمدیہ کا امتیاز ہے اور اسی مقصد کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔ آج جماعت احمدیہ کے سوا کون سی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہو وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔